گی. ہمیں ایسی ڈگریز نہیں چاہیے جہاں پہ ہم اپنی عزت دے کے ہم ڈگری لیں. ہمارے دوپٹے کھینچے ہیں, ہمارے دوپٹے کھینچ کے ہماری تصویریں لی گئی ہیں اور لڑکی کو دوپٹہ کھینچ کے اس کو تھپڑ مار کے اس کو بند کیا گیا آڈیٹوریم. ہم ہراسمنٹ کیسز کے بارے میں پڑھتے ہیں, ہم ریپ کیسز کے بارے میں پڑھتے ہیں. کیا آپ لوگ ایک لڑکی کو انصاف نہیں دلوا سکتے جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے؟ تو کس بیس میں ہم لوگوں کو جینڈر. السلام علیکم, میں ہوں محمد انیس اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں پہلے پنجاب گرلز کالج میں ایک واقعہ سامنے آیا ہے. کنزا سلیم کے نام سے ایک بچی جو پنجاب گرلز کالج میں زیر تعلیم تھی, اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے. پھر اس ریپ کی وجہ سے اسپتال میں اس بچی کی انتقال ہو گئی ہے. تو اگر دیکھا جائے, جیسا کہ آپ کو پہلے بھی میں نے ویڈیو میں دکھایا کہ اس کالج کی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا کہتے ہیں, اس کو اپنی عزت کی پڑی ہوئی ہے. سب اپنی عزت کے بارے میں سوچتی ہے اور کہتی ہے کہ ہماری چادریں جو ہے نا وہ اڑائی گئی اور ہماری تصویریں کھینچی گئی. اور ویڈیو میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں دکھاؤں گا کہ پنجاب میں جب لڑکے احتجاج کر رہے ہیں, جب اسٹوڈنٹس احتجاج کر رہے ہیں, تو پنجاب کی جو پولیس ہے وہ ڈنڈوں سے اس بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو مارتے ہیں. کیوں مارتے ہیں؟ اس کی گناہ ہے کہ اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزت محفوظ کرنے کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, اس لیے مارتے ہیں. مجرم تک پہنچنا مشکل ہے, آپ کے لیے مشکل نہیں ہے لیکن آپ نے بنایا ہے مشکل, تو زور کس پر نکالتے. اب یہ لوگ مجرم بن گئے جو مظلوم ہے. کب تک پاکستان میں مظلوم پر ظلم ہوتا رہے گا؟ کب تک پاکستان میں مظلوم کا آواز دبایا جائے گا؟ کب تک ہم لوگ گیدڑوں کی طرح چھپتے رہیں گے؟ یہ ہمارا ملک ہے, یا ہم یہاں اپنے حق کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتے؟ احتجاج پرامن کرنا چاہیے, لیکن یہ اسٹوڈنٹس جو کر رہے ہیں یہ تو مجبوری سے کر رہے ہیں. یہ اس ملک میں بگاڑ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں, کیونکہ اس کی آواز سننے والا کوئی ہے نہیں, کوئی اس کی آواز نہیں سنتا. ہر شخص اٹھ کر اس پر اپنا روب جماتا ہے, ہر شخص اٹھتا ہے اور ان لوگوں پر اپنا زور آزماتا ہے. کیوں؟ یہ کسی کی بچی نہیں تھی اور یہ کسی کے بچے نہیں ہے. اس بچی کی کوئی عزت نہیں تھی. ایک منٹ کے لیے اپنی بچیوں کو اس کی جگہ رکھ دو اور سوچو کہ خدا نخواستہ اگر کل آپ کی بچی کے ساتھ ایسا ہو گیا تو کیا آپ اپنی بیٹی کے حق میں احتجاج دینے والے کو اس طرح ماریں گے؟ نہیں نا, بالکل نہیں مار سکتے, کیونکہ کسی بھی باپ میں اتنا جرأت نہیں ہے, کسی بھی بھائی میں اتنا جرأت نہیں ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والے پر ہاتھ اٹھائے. یہ بھی اس قوم کی بچی ہے, اس ملک کی بچی ہے, ہماری بھی گھروں میں بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں. ہم اس کی عزت محفوظ کرنے کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے. میں ابھی تک خاموش تھا, کچھ نہیں بولا, کیونکہ میرے سامنے حقائق نہیں تھی, ثبوت نہیں تھے. اب تو جو ہے میں اس بنا پر بات کرتا ہوں, اگر حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے, اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ فراڈ ہے تو میرے سامنے ثبوت پیش کرے, یا مجھے ویڈیو میں کمنٹ میں لنک بھیجے تو میں جا کے دیکھ لوں گا. میں اپنے الفاظ سے رجوع بھی کروں گا. میں جاہلوں کی طرح اپنے موقع پر کھڑا نہیں رہوں گا, پھر بالکل رجوع کروں گا اور معافی بھی مانگوں گا. لیکن یہ جو بھی ہو رہا ہے سراسر ظلم ہو رہا ہے, سراسر غلط ہو رہا ہے. یہ بچے ہیں اس کی بھی عزت ہے, یہ بچیاں ہیں اس کی بھی عزت ہے. سب بچوں کو پاکستان میں ہر مظلوم کو اپنے حق کے بارے میں آواز اٹھانے کا حق حاصل ہے. کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جو گرین کارڈ آپ کے پاس ہے ایسا گرین کارڈ میرے پاس بھی ہے. جتنا تم پاکستانی ہو اتنا میں بھی پاکستانی ہوں. یہ ہم سب کا مشترکہ ملک ہے, ہم سب اس کے باشندے ہیں, بھائی ہیں. اگر کوئی شخص صاحب اقتدار کرسی پر بیٹھا ہے تو یہ کرسی ہمیشہ نہیں رہے گی, اس کرسی کو بھی کبھی زوال ہے, خدا کے سامنے جانا ہے. یا اگر یہ عہدہ ختم ہو گیا تو کیا آپ کے پاس اقتدار رہے گا؟ نہیں, نہ اقتدار رہے گا, نہ مال دولت رہے گا, نہ پاور رہے گی, کچھ بھی نہیں رہے گا. تو اب بھی ہمارے طرح پھر عام شہری بن جاؤ گے. تو برائے مہربانی اس بچوں کو انصاف دیا جائے, اور جو اسٹوڈنٹس متاثر ہوئے ہیں سزا سے یا گرفتار ہوئے ہیں ان کو رہا کر دیجیے. اور اگر آپ لوگوں کو اس باتوں پر یقین نہیں آتا, کیونکہ یہ تو احتجاج ہے, گرم ماحول ہے, لوگ مختلف باتیں بنائیں گے. بعض لوگ تو کہہ دیں کہ یہ فراڈ ہے, تو
میرے پاس ایک اسٹوڈی ویڈیو ہے جو انفرادی طور پر انہوں نے بنائی ہے، تو میں وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ اس ویڈیو کو سن لیجئے اور بعد میں خود فیصلہ کر لیجئے کہ حقیقت کیا ہے. ہم نے جو ہے دیکھا بھی تھا وہ لڑکی بے ہوش پڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اب یہ سین کیسے ہوا تھا کہ وین والا انکل صبح اس بچی کو چھوڑنے آیا ہے بیسمنٹ میں، اور اس نے سب بچیوں کو بھیج دیا اور اس بچی کو کہا ہے کہ آپ نہ رکیں، میں نے آپ سے فیس کے بارے میں بات کرنی ہے. اور اسے روکا اور گارڈ کو بلایا اور یہ سب کام مطلب ہوئے ہیں. اور جب پھر اس کی چیخوں کی آواز ایک میل ٹیچر نے سنی ہے، اور پھر اس کا ایک لڑکی نے اس کو دیکھا بھی تھا وہاں پہ کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی اور اس کی کنڈیشن بہت زیادہ کریٹیکل لگ رہی تھی. ٹھیک ہے، اور اس نے اس کی ویڈیو وغیرہ بھی بنائی تھی. تو اس کے بعد اس کو ایمبولینس منگوائی گئی ہے اور اس کو ہاسپٹل پہنچایا گیا. ٹھیک ہے، یہ سب سین ہوا ہے. لیکن پی جی سی والے اور پی جی سی کی پرنسپل سعدیہ، مس سعدیہ، میں اس کو مس تو نہیں کہوں گی، سعدیہ اس کا نام ہے. ٹھیک ہے، سعدیہ جواد نام ہے، آئی ڈونٹ نو کیا، لیکن سعدیہ اس کا نام ہے. اور وہ اس سارے سین کو جو ہے وہ دبا رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ سب کو یہی کہہ رہی ہے کہ یہ فیک نیوزز ہیں. اور بچیاں، ایک بچی نے یہ بات کی ہے کہ میرے پاس پروف ہے، میں میڈیا میں شو کروں گی کہ آپ کے یہ جو آپ اس طرح بچی کے ساتھ یہ ریپ ہوا ہے اور آپ یہ بات چھپا رہی ہیں، میں میڈیا تک پہنچاؤں گی. لیکن جو ہماری ایڈوائزر تھی اس نے اس کا فون پکڑ کے دیوار پہ مار. جیسا کہ آپ نے اس بچی کی باتیں بھی سنی، یہ طالبہ کہتی ہے کہ کنزا سلیم کو بیسمنٹ میں بلایا گیا اور اسے کہا گیا کہ آپ سے فیس کے بارے میں بات کرنی ہے، تو پہلے سے چوکیدار بیسمنٹ میں موجود تھا. بہرحال یہ باتیں تو سامنے بہت سی بھائیوں نے اس پر بات کی ہے. میں اس باتوں کو دوبارہ دہرانا تو نہیں چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس بچی کو انصاف دیا جائے اور اس بچی کے والدین پر رحم کیا جائے، کیونکہ کل کسی کے بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. والسلام.